سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم۔ آج ہمارا درس نمبر 34 ہے۔ 33 دروس پہلے بیان کیے گئے۔ طہارت کا ہم بیان چلا رہے تھے تو اس میں وضو کے احکام و مسائل کو ہم بیان کر رہے تھے۔ آج کچھ احادیث اس کے متعلق سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہ شخص جو باوضو ہے اور باوضو سونے والا ہے، مطلب وضو کر کے جو شخص سونے والا ہے، اس کو اللہ کریم ایسا ثواب عطا کرے گا جس طرح روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم۔ آج ہمارا درس نمبر 34 ہے۔ طہارت کا ہم بیان چلا رہے تھے تو وضو کے احکام و مسائل کو ہم بیان کر رہے تھے، اس کا بقیہ حصہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں ایسے اشخاص جو باوضو رہتے ہیں، وضو کی عادت بناتے ہیں، نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ باوضو رہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر وضو کے ساتھ سونا، اور اس لحاظ سے کتنا ثواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں باوضو سونے والا جو شخص ہے، اس کا جو ثواب ہے اللہ کریم اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جس طرح روزہ دار روزہ رکھ کر عبادت کرنے والا ہو، تو اتنا ثواب اللہ کریم اس بندے کو عطا کرتا ہے جو وضو کے ساتھ سونے والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار نے فرمایا بیٹا اگر ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو کوشش کرو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ سرکار کہتے ہیں کیونکہ ملک الموت مطلب موت کا جو فرشتہ ہے جس بندے کی روح کو حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، مطلب شہادت جتنا ثواب ہے اللہ کریم اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کی روح کو حالت وضو کے اندر قبض کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ باوضو رہے، مطلب ہمیشہ اس کی عادت بن جائے نماز کے اوقات کے علاوہ، اگر کوئی شخص ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اس کو 7 فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس پہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، جو قلم چلنے والا ہوتا ہے نیکیوں کا وہ ہمیشہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے جب تک وہ وضو کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں جن پہ وضو والا پانی جاتا ہے وہ اعضاء اس بندے کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ کیا مطلب کہ جو شخص باوضو ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب نماز کی عادت ہوگی تو اس کی تکبیر جو ہے اولیٰ وہ فوت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جب سوئے اللہ کریم کے کچھ فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئیں، بندہ سو جائے تو جن اور ہر وہ قسم ہر وہ چیز جو اس بندے کو تکلیف دینے والی ہو، شریر چیز ہو، شیطان ہو، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو مقرر ہو جاتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ موت کی سختیوں سے وہ بندہ نجات پائے جو ہمیشہ باوضو رہنے والا ہے، اور جب تک باوضو رہے گا وہ اللہ کی امان کے اندر رہے گا۔ بندہ کسی کو دعا دیتا ہے نا کہ اللہ تمہیں امان عطا کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ بندہ اگر وضو کر لے تو وہ اللہ کی امان کے اندر رہے گا۔ اسی طرح مزید وضو کرنے کے بعد جو ہے فضیلت اس بندے کو کتنی عطا ہوگی کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں سے ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو میدان محشر انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی صورت مکمل پڑھے گا، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس شخص کی جو نظر ہوگی وہ کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ نظر میں جو ہے نا طاقت رہے، نظر کے اندر انسان کا جو آنکھوں کا نور ہے وہ سلامت رہے، تو وضو کے بعد یہ والا عمل کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے سورہ قدر جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اس کے علاوہ مزید دیکھیے تو
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو ہے نا اپنی کتاب احیاء-ال-علوم میں اس کے متعلق اور بھی احادیث ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ ان قریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو دعا اور وضو میں حد سے بڑھیں گے۔ کیا مطلب ثابت ہو رہا ہے؟ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے اور وضو میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مطلب اس کا کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسوسوں کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے اندر جو پانی کا استعمال ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہو، نہ ہی تھوڑا ہو نہ بہت زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی کے زمرے کے اندر آئے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وضو کے دوران گفتگو کرنا، بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو وضو کرتے ہیں ساتھ کسی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور چہرے پہ زور زور سے پانی مارنا، ہاتھوں پہ پانی لیا اس کو زور زور پہ جو ہے نا زور زور سے چہرے کے اوپر پٹخ پٹخ کر کے مارا، یہ چیزیں جو ہے نا وضو کے اندر مکروہ ہیں۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات نے اعضاء خشک کرنا بھی مکروہ خیال کیا ہے کہ وضو کے بعد اعضاء کو خشک بھی نہ کیا جائے۔ یہ بعض علماء نے موقف اختیار کیا ہے، بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ وضو کے بعد اعضاء کو خشک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وضو کے جو پانی ہوتا ہے اس کا وزن کیا جائے گا، اتنا مقدس پانی ہوگا یہ جس کا کیا کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جس نے اچھے انداز میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعات نفل پڑھے، اس کے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ بندہ باہر آ رہا ہو، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے جو ہے وہ خارج کر دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر آ رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹاتا ہے؟ کیا تمہیں میں خبر نہ دوں اس بات کی؟ سرکار فرماتے ہیں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تکالیف میں مکمل وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ فرمایا پیدل چل کر مساجد کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا یہ سمجھو جہاد ہے۔ جس طرح میدان جہاد میں بندہ لڑنے جاتا ہے کافروں سے، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اللہ اتنا ہی ایسے بندے کو ثواب عطا کرتا ہے جو تکلیف میں مکمل وضو کرے اور چل کر مساجد کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے نا اعضاء کو دھویا جب وضو سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اعضاء کو دھویا، فرمایا جس نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا اللہ کریم جل جلالہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور 3 بار اعضاء دھو کر فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے جو پہلے انبیاء ہیں یہ ان کا اور بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وضو ہے۔ اور ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص وضو کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا اتنا ہی حصہ پاک ہوتا ہے جتنے حصے پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور روایت سرکار فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو شخص باوضو ہونے کے باوجود وضو کرے اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وضو کے باوجود جو شخص وضو کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک طویل روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے کیا سرکار فرماتے ہیں تو کلی کرتے وقت اس کے منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ ناک جھاڑتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں یہاں تک کہ جب اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ چہرے کے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں سے یہ جو پلکیں اس سے بھی اس کے گناہ اتر جاتے ہیں۔
اسی طرح ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسح کرتا ہے پاؤں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور پھر مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا یہ زائد ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ ایک روایت سرکار کہتے ہیں وضو کرنے والا روزے دار کی طرح ہے، جو وضو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح اللہ کریم جل جلالہ نفلی جو روزے رکھتے ہیں ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اچھی طرح کیا کیا، وضو کیا، اور پھر آسمان کی طرف اس شخص نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ شخص داخل ہو سکتا ہے۔ تو دروازے 8 جنت کے ایسے بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا وضو تجھ سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان دور ہو جائے تو اچھے انداز میں وضو کرے، یہ شیطان کو کیا کر دے گا، دور کر دے گا۔ اور حضرت مجاہد نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں جو شخص طاقت رکھتا ہے کہ وضو، ذکر اور استغفار کے ساتھ رات گزارے تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ باوضو رہے، پھر رات کو ذکر کرے، استغفار کرتے رہے، کیونکہ جس عمل پر روحیں قبض کی جاتی ہیں اسی پر اٹھائی جائیں گی۔ اگر اسی عمل کی بنیاد پہ ہماری روحیں قبض ہوئیں تو اسی کی بنا پر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہماری حاضری ہوگی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کے اندر فضول خرچی، اسراف ہے کہ پانی کا زائد استعمال کرنا ہے۔ سنیے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، حضرت سعد وضو کر رہے تھے، سرکار گزرے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ نہر جاری ہو پانی کی، اس پر بندہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، ادھر بھی حضور نے فرمایا اگرچہ اس پر ہو ادھر بھی اسراف فضول خرچی نہیں کرنی۔ مطلب اس کا کیا؟ وہاں پہ فضول خرچی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا پانی بھی موجود ہو، نہر جتنا پانی بھی موجود ہو، اور بندے کے ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ میرے وضو کرنے سے یا زیادہ پانی ڈالنے سے کون سا ہے اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوگوں کے گھر میں ٹینکیاں موجود ہوتی ہیں تو بندہ وہ بڑے آرام سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار اتنی بڑی ٹینکی ہے، اگر میں وہ پانی زیادہ جو ہے نا وضو کا استعمال کر لوں گا تو اس کا پانی کون سا ختم ہو جانا ہے۔ لیکن حضور کہتے ہیں نہر جتنا پانی بھی موجود ہو اس میں بھی یہ کام نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، مطلب اسراف نہیں کرنا، اسراف اس کے اندر ہرگز نہیں کرنا۔ اور ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر، مطلب فضول جو ہے پانی نہ بہلاؤ، فضول پانی نہ بہلاؤ۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر بھلائی نہیں ہے۔ جو اشخاص وضو میں زیادہ پانی بہلاتے ہیں اس کے اندر کچھ بھلائی نہیں ہے، اور وہ کام تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مزید سنیے، ایک دیہاتی خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، وضو کے بارے میں پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وضو کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کیا کیا، وضو کا کر کے دکھایا جس میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا گیا، پھر فرمایا وضو اسی طرح کر۔ سرکار نے کہا وضو اس طرح کرتے ہیں، سرکار نے 3 مرتبہ اپنے اعضاء پہ پانی بہایا۔ سرکار فرماتے ہیں تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا، ظلم کیا، مطلب جو اس سے زائد کرے یا کم کرے، جو زائد کرے گا اس نے برا کیا، جو اس سے کم کرے گا سمجھو اس نے کیا کیا، ظلم کیا۔ تو پانی کے لحاظ سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ نہ زیادہ پانی بہایا جائے اور نہ ہی اتنی کنجوسی کی جائے کہ جو ہے نا انتہا درجے کی، تو یہ ظلم اور برے پن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کو تعبیر فرمایا۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ وضو کو اچھے انداز میں بنایا جائے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی بڑا وہ تصور جو عوام کے اندر پایا جاتا ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے متعلق علماء نے یہی کتب کے اندر لکھا ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور خنزیر کا نام آنے سے کیا
وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 40 دن ایمان چلا جاتا ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ خنزیر کا ذکر تو اللہ کے قرآن کے اندر میں موجود ہے واضح انداز کے ساتھ۔ تو تراویح میں کیا امام پاک اگر وہ قرآن پاک پڑھیں تو سننے والے وہ کیا معاذ اللہ سب کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا سب کا 40 دن ایمان ختم ہو جائے گا؟ یا جو اشخاص تراویح کے علاوہ قرآن گھر میں پڑھتے ہیں وہ خنزیر کا نام تو قرآن مقدس میں بھی پڑھتے ہیں، تو کیا مطلب ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب وضو ٹوٹ گیا پھر قرآن کو ہاتھ لگانا کس کام کا؟ اگر ایمان ہی نکل گیا قرآن کو سامنے رکھنا اس کا پڑھنا کس کام کا آئے گا؟ تو یہ باتیں عوام کے لحاظ سے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد